صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم او کما قال فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار، ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار، صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال، نظر آتا نہیں مجھ کو وہ مرد خلندر ہو جس کے رگ و پاہ میں فقط مستی کردار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام و سامعین اعزام، معزز خواتین و حضرات، الحمدللہ یہ اللہ رب العزت کا بے پایا کرم ہے، مہربانی ہے، اس کی عطا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس ماہ ذوالحجہ کے مبارک مہینے کے مبارک ایام میں ہمیں داخل فرمایا، الحمدللہ۔ اور کئی خوش نصیب نفوس ہیں وہ جنہیں اللہ نے اپنے گھر کا حج نصیب فرمایا، جو عزم کر کر نکلے ہیں مختلف مقامات سے، سارے عالم سے، سارے ممالک سے۔ تو آئیے آج کا موضوع بھی جو ہے فضائل حج پہ ہے۔ حج دین متین کے جو بنیادی 5 ارکان ہیں، ان 5 ارکان میں سے بالکل رکن تکمیلہ ہے، آخری رکن ہے۔ اور پھر یہ رکن ایسا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر کس و ناکس پر فرض نہیں کیا بلکہ صاحب استطاعت پر فرض کیا۔ یہ بڑی اس کی مہربانی ہے۔ اگر ہر کس و ناکس کو فرض کرتا، ہر کوئی گناہگار ہو جاتا تھا اس فرض کا جو ہے تاریک ہو کر۔ تو اللہ اتنا بڑا مہربان کریم کرم فرما ہے، اور بالخصوص اس کے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت پر تو اس کا بے پایاں کرم ہے، بے پایاں کرم ہے۔ فرض ضرور کیا، دین متین کا رکن ضرور مقرر کیا، مگر صاحب استطاعت پر، یہ بڑی کرم نوازی ہے، صاحب استطاعت پہ۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ یہ نقطے کو سمجھنا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا، اللہ کے لیے اللہ کے گھر کا حج کرو، جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ اور استطاعت کا دائرہ بڑا وسیع ہے۔ اب سب میں پہلے استطاعت پہ گفتگو کریں گے کہ استطاعت سے مراد لوگ یہ لیتے ہیں کہ مالی استطاعت ہو گئی اور بدنی استطاعت نہ بھی ہو تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم استطاعت کے زمرے میں ہیں۔ خدا را ہرگز نہیں، استطاعت مالی بھی ہونا ہے، استطاعت بدنی بھی ہونا ہے، اور استطاعت پھر سفر کے راستے سے گزر کر محفوظ طریقے سے پہنچنے کی بھی استطاعت ہونا ہے۔ استطاعت مالی بھی ہے، استطاعت بدنی بھی ہے، صحت کی بھی ہے، راستہ ہموار نہیں ہے، خوشگوار نہیں ہے، تب بھی آپ استطاعت کے زمرے میں نہیں ہیں، تب بھی آپ پہ فرض نہیں ہے۔ اور آج کل تو یہ معاملہ ایسا ہو گیا ہے کہ فیشن ہو گیا ہے، ایک فیشن ہو گیا۔ آدمی کے پاس مال آ گیا، بھلے ویل چیئر بھی رہیں گے تو نہیں بولتا کہ حج کو بھائی اللہ بلا رہے، تمہارا بلایا نہیں اللہ پاک۔ اللہ پاک تو حکم یہ دے رہا ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اب بعض لوگ رہتے ہیں کہ خواہش مند رہتے ہیں، بدنی استطاعت بڑی اچھی رہتی ہے ان کی، ہوش و حواس بھی بڑے اچھے رہتے ہیں، مالی اعتبار سے استطاعت کے حامل نہیں رہتے۔ اب انہیں کیا کرتا، مالی استطاعت، بھائی میری خواہش ہے، بھائی مکے کو جانا، مدینے کو جانا، میری خواہش ہے، میری خواہش ہے بول کے لوگوں سے مانگتا۔ لوگوں سے مانگنے کے بعد میں کیا کرتا، اس میں بھی کم پڑے تو آج کل انڈین گورنمنٹ
ایک حج کمیٹی کے نام سے جو ہے رکھی ہے مطلب ہندوستان میں ایک سینٹرل حج کمیٹی ہوتی ہے، پھر اس کے شاخیں جو ہے چلے چپاٹا کمیٹی ہوتی ہے جو ہے ہر اسٹیٹ کی ہوتی ہے، ان کے ذریعے جو ہے عازمین حج کو سفر کو آسان کرنے کے لیے جو سہولتیں بہم پہنچانا ہے وہ کام کرتی ہے۔ اب ان کا کیا ہے، سبسڈی مقرر کرتے ہیں، عازمین حج کی خوراندازی کرتے ہیں، کیونکہ سبسڈی ہے تو ہر کوئی ڈالے گا نا، جو استطاعت میں ہے نہیں استطاعت میں جو جانا ہے نہیں سب ڈالیں گا، تو وہ لوگ کیا کریں، ان کا کریٹیریا ہے کہ وہ لوگ خورا اندازی کرتے ہیں کہ ہر اسٹیٹ سے اتنے عازمین کو لیتے ہیں، اپلیکیشن تو بہت ہوتے ہیں مگر اس کے اندر جتنا کوٹا رہتا ہے اس کے اندر خورا اندازی کرتے ہیں، لیٹری سسٹم، اس میں جس کا نام آ گیا تو اس کو جو ہے فل اپ کر لیتے ہیں، اس کو جو ہے سلیکٹ کر لیتے ہیں کہ بھئی چلو ان کا آ گیا نا، تب ان کو پیسے جمع کرنے کے کہا جاتا ہے، باقی کے جو خرچہ ہوتا ہے وہ گورنمنٹ آف انڈیا اٹھاتی ہے۔ یہ سبسڈی لے کے جو لوگ جاتے ہیں وہ بھی قابل استطاعت نہیں، وہ بھی استطاعت کے زمرے میں آتے نہیں، مطلب اللہ نے ان پہ فرض ہی نہیں کیا، وہ لوگ خود سے فرض کر لے کے جو ہے جا رہے ہیں، یہ خود ایک گناہ کا کام ہے، یہ خود بڑا مذموم کام ہے۔ اب یہ الگ بات ہے، پھر اس میں پیسہ گوسا شامل ہو رہا۔ اب انڈین گورنمنٹ تو کوئی اسلامی مملکت تو نہیں ہے، اب انڈین گورنمنٹ کے پاس جو پیسے رہیں گے وہ شراب سے وصول کردہ بھی رہیں گے، عیاشی کے اڈوں سے بھی وصول کردہ رہیں گے، جوے خانے کے جو پرمیشن لے کے چلائے جاتے ہیں ان سے بھی جو ہے وہ رہیں گے، منشیات جو بیچے جاتے ہیں ان سے بھی ٹیکس لیتی گورنمنٹ، ان کا بھی اس کے اندر شامل ہوگا، اور جتنے بھی چیزیں رہیں گے مطلب سود کے جو ادارے جو ٹیکس دیتے ہیں گورنمنٹ کو ان کا بھی رہیں گا اس کے اندر شامل، اس میں سے آپ کو سبسڈی دیں گے۔ تو یہ پہلے کون بولے آپ کو؟ اللہ پاک خود آپ کو چھوٹ دے رہا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ تو یہ غور ہی نہیں کرتے، بس اٹھے گی باندھ رکھتے سفر چل جل کے نکل جاتے ہیں۔ تو یہ چیز ہمارے پاس جو ہے یہ انگوٹھا چھاپ حرکت ہے، یہ مطلب جو ہے یعنی دین اسلام کو سمجھنا چاہیے، اللہ رب العزت آپ پہ کیا فرض کر رہا ہے کیا فرض نہیں کر رہا ہے اس کو دیکھنا چاہیے۔ آپ آئیے اس کے بعد پھر اور ایک اہم باریک نقطہ بتانے کی کوشش کروں گا، ہماری کیا اوقات ہے بتانے کی، ہم تو طفل مکتب نہیں بلکہ طفل مکتب کا سبھی سمجھتے ہیں۔ طفل مکتب اس کو کہتے ہیں، مکتب کا ایک طفل بچہ، بچہ اس کو کہتے ہیں جو روٹی بوٹی کھانے کے قابل رہتا، بچہ رہتا۔ سبھی اس کو کہتے ہیں کہ ابھی دانت بھی نہیں آیا اس کے، دودھ پیتا بچہ۔ میں تو اپنے آپ کو مکتب کا سبھی کہتا ہوں، طفل بھی نہیں۔ مگر اللہ کا کرم یہ ہے کہ رب ذوالجلال کا جو حکم ہوتا ہے اور انہیں ہی جو عنایت کرتا ہے اس کے اذن سے بولنے کی کوشش کرتا ہوں۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اب جو صاحب استطاعت رہنے کے باوجود اگر اس فرض کو انجام نہیں دیتا تو اللہ کو ایسے لوگوں کی دنیا بھر کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کا اللہ بے نیاز ہے جو اس کو نہیں مانے اس حکم کو۔ اب یہ حکم میں دو حکم ہیں، لوگ نہیں سمجھتے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ ایک تو حکم یہ ہے کہ جو صاحب استطاعت ہے وہ حج کرنا فرض ہے اس کے لیے، اور استطاعت میں سب آ گئی، بدنی صحیحتی سب استطاعت رہنا، کوئی ایک رہ کے ایک نہیں رہی تب بھی نہیں ہے استطاعت، تب بھی فرض کے زمرے میں نہیں آئے وہ۔ اب وہ ہے، اس کے بعد اگر نہیں مانے تو اللہ کو ایسے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اب صاحب استطاعت ہے ہی نہیں انہیں اور اپنے آپ کو حج فرض کر لے رہا، تو یہ بھی اللہ کی گفتگو کو بات کو حکم کو نہیں ماننے کے برابر ہے، کیونکہ اللہ صاحب استطاعت پہ فرض کرا، جو استطاعت نہیں ہے اس پہ فرض ہی نہیں کرا۔ اب آپ فرض کریں تو اللہ کی بات کے مخالف جا رہے ہیں آپ۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ کے زمرے میں یہ بھی آتا ہے کہ جو ہے جو نہیں مانے تو گفتگو دو بھی ماننا ہے۔ جیسا کہ اس کی مثال یہ ہے، سچ بولنے کا حکم ہے تو سچ بولنے کے حکم ماننا ہے، جھوٹ نہیں بولنے کا حکم ہے تو جھوٹ نہیں بولنے کے حکم بھی ماننا ہے۔ ایک لطیف نکتہ ہے یہ۔ تو یہ لوگ سمجھیں گے کہ ہم استطاعت رہ کے بھی کوشش کر کے تگودو کر کے جا رہے ہیں تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے بلکہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ تو لوگوں کو معلوم ہی نہیں، عبادت بولتے سمجھ رہے ہیں کہ بس اٹھے کی کٹے جو ہے، ارے تمہارے پہ فرض ہی نہیں ہے۔ اب ویسی ایک چھوٹی مثال جو آج کل چل رہی، ہر کس و ناکس جو ہے ذوالحجہ کے چاند سے پہلے یہ وائرل کر دیتے ہیں
ناخنا کٹنگ وٹنگ کرانا ہے تو فوری کرا لو، کیونکہ چاند دکھنے کے بعد جو ہے نہیں کرا سکتے، وہ کر سکتے، وہ صاحب قربانی دینے والے اگر کوئی قربانی دے رہے ہیں تو نہیں کرا سکتے. ارے بالکل ٹھیک ہے بابا، مگر یہ نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت موقعہ ہے، یہ ایک مستحب عمل ہے. مگر اس مستحب عمل کو ایسا لاگو کرتے ہیں کہ جیسا فرض سے بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہے. یہ ہمارا معاملہ ہے. نفلی روزوں کی اہمیت اتنی بتاتے ہیں کہ فرض روزے کی کبھی اتنی اہمیت نہیں بتاتے. مکروہ سے اتنا جو ہے شدت کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں مکروہ کے اوپر، پر حرام کاری کے اوپر کبھی گفتگو نہیں کرتے. کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ بھئی تم نمازیں چھوڑ رہے نہیں چھوڑ رہے، نمازیں مت چھوڑو، جھوٹ مت بولو، حرام مت کھاؤ، لوگوں کے حقوق کو پامال مت کرو، لوگوں کی حق تلفی نہ کرو، ہر ایک کو ہر ایک کے لحاظ سے مرتبہ و مقام دو. یہ نہیں پوچھتا کہ ناخنا نہیں کاٹنا، وہ نہیں کاٹنا، یہ کہنا، یہ چھوٹے چھوٹے چیزیں. تو اس لیے کسی نے کیا خوب کہا، یتشددوا فی الصغائر و یتساموا فی الکبائر. چھوٹے چیزوں پہ تشدد، مکروہوں پہ، نفل چیزوں پہ، اور بڑے بڑے فرائض اور حرام اور کبیرہ پہ جو ہے خاموشی. یہ معاملہ آج کل ماحول ہو گیا ہے. تو اس لیے مسلمان ہر جگہ ہلاکت کا جو ہے شکار ہے. کیوں کہ خود دین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، دانستہ یا نادانستہ. آپ دیکھیے اللہ رب العزت صاحب استطاعت میں فرض قرار دیا، اور صاحب استطاعت نہیں ہے تو فرض ہی نہیں ہے. اب صاحب استطاعت اگر ہے کہ اگر حج نہیں کر رہا تو وہ گناہ گار ہے، اور صاحب استطاعت نہیں کہ اگر کر رہا تو وہ بھی گناہ گار ہے. اس کے اوپر فرض نہیں ہے، وہ حرکت کر رہا ہے کیونکہ اللہ نے اس کو لاگو نہیں کیا، اور اللہ کو اس کے کوئی پرواہ نہیں ہے اس کے بعد، خود تکلیف اٹھا لے رہا انہیں. اب آئیے ذرا آقا کیا فرماتے ہیں اس معاملے میں. اس معاملے میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں. عن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہ الکریم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ملک زادا وراحلۃ تبلغہ الی بیت اللہ تبارک و تعالی عز وجل ولم یحج فلا علیہ ان یموت یہودیا اور نصرانیا وذالک ان اللہ تبارک و تعالی عز وجل یقول وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. یہ حدیث پاک کے ساتھ آقا یہ آیت کو پھر کوٹ کریں. مولا کائنات سے مروی حدیث پاک ہے، جو کوئی زاد سفر کے ساتھ، صحت کے ساتھ، مال کے ساتھ، ایمان کی سلامتی کے ساتھ حج بیت اللہ کی پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے، اس کے باوجود اگر حج نہیں کرتا ہے تو پھر وہ یا تو یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. ہم نے صاحب استطاعت بھی تو کس کے لیے ہے، یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے، جو استطاعت رکھنے کے باوجود اس فریضے تھے اناکنی کرتا ہے، انکار کرتا ہے، منکر ہوتا ہے، تو مجرم ہوتا ہے. تب اس کی موت جو ہے یہودی کی حالت میں ہو یا نصرانی کی حالت میں، وہ ہم میں سے نہیں ہے. اب اگر اس کے باوجود استطاعت نہیں ہے، اگر نہیں جا رہا تو کوئی گناہ نہیں ہے. استطاعت نہیں رکھ کے کوشش کر رہا تو سوائے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہوں. اب دیکھیے لوگ ویل چیئر پہ جاتے، جوائنٹ آرم پورے جو ہے جواب دیے ہوئے رہتے، انجی صاحب پورے جو ہے جسم کے اکڑے ہوئے رہتے. اس کے کیا بولے تو بھائی بچہ بھیجا پیسے، بچی بھیجی پیسے، نہیں جانا ہے جانا ہے. ارے آپ کو کون جاؤ بولے بابا. اس سے بہتر آپ جو ہے حلال کا کھا کے آپ کے ٹوٹے پھوٹے بستر پہ رہ کے اللہ کو یاد کرو. وہ کعبۃ اللہ میں جا کے ایسا ویسا گئے تو دعا قبول نہیں ہوں گی، ایسا یہاں بیٹھ کے بھی قبول ہو سکتا ہے. کسی نے کیا خوب کہا، خلوص دل کا ایک سجدہ اور اس سجدے کے کیا کہنے، سرک آیا وہی کعبہ جہاں ہم نے جبی رکھ دی. اخلاص کی ضرورت ہے مالک. مگر یہ افلاسوں کو اخلاص کا معنی ہی نہیں معلوم. آپ مزے کا قصہ ایک حدیث اور سنو. سب میں پہلے بیس بنیاد
قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حج الرجل من مال حلال ووضع رجليه في الغرز وقال لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. جب کوئی بندہ مومن حج کا ارادہ کرتا ہے پاک مال کے ذریعے، احرام خریدتا ہے، غسل کرتا ہے، احرام باندھتا ہے، نفل پڑھتا ہے، اور سواری میں جو ہے قدم رکھتا ہے، چاہے کسی بھی قسم کی سواری ہو، موٹر ہو، گاڑی ہو، گھوڑا ہو، خچر ہو، اونٹ ہو، جو بھی جس قسم کی سواری ہے، پلین ہو، جب رکھتا ہے اور رکھنے کے بعد جیسا احرام باندھنے کے بعد تلبیہ شروع کرتے ہیں. مرد آدمی ہے تو زور سے آواز میں پڑھیں گا، خاتون ہے تو آہستگی سے پڑھ لیں گے، پر شروع تو کرتے ہیں. تو اس سے کہا جاتا ہے، کہنے والے نے اللہ کہلا دیتا ہے، وقیل لہ، یہ بولنے والے کو، لبیک وسعدیک مالک حلال وزادک حلال وسعیک حلال وحجک ماجور غیر معذور. اے لبیک کہنے والے، اے عازم حج، تیرا آنا ہمارے لیے قابل قبول ہے اور ہر سعادت مندی تیرے لیے نچھاور ہے، کیونکہ تیرا مال حلال کا ہے، تیری کوشش حلال کے ذریعے، تیرا راہ سفر حلال کا ہے، لہذا تیرا حج قبول ہے، نہ قبول نہیں ہے، نہ مقبول نہیں ہے، قبول ہے. کب قرار دیا جا رہا؟ نہ ابھی مزدلفہ میں گئے، نہ ابھی عرفات میں گئے، نہ ابھی مینا میں گئے، نہ ابھی کنکریاں مارے، نہ ابھی کعبے کا طواف کرے، نہ ابھی صفا مروہ کی سعی کرے، ابھی کچھ نہیں کرے، ابھی گھر سے نکل رہے آپ سواری میں بیٹھ کے، پیر ڈال کے لبیک اللہم لبیک بول رہے، تو تبھی آپ کو مزدہ سنایا جا رہا ہے، مگر شرط کیا ہے؟ مال حلال. اب یہاں کوسا مال ہے کیا ہے نہیں معلوم. اب اس کے بعد پلٹ، وَإِذَا حَجَّ الرَّجُلُ مِن مَالٍ حَرَامٍ وَوَضَعَ رِجْلَيْهِ فِي الْغَرْزِ وَقَالَ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ. سیم کلمات ہے، الفاظ و معنی میں تقابل نہیں، لیکن ملا کی اذان اور ہے، مجاہد کی اذان اور ہے، الفاظ سیم ہے، وہی الفاظ ہے، وہی انداز ہے، وہی احرام کا طریقہ ہے، کوئی ملٹی کلر احرام نہیں ہے، پیلا، اودا، گورا، کالا، ترئی نما، سرئی نما، یہ کوئی نہیں ہے، سیم ہے، کوئی سلا ہوا نہیں، سلا ہوا نہیں، بغیر سلا ہوا ہے، سب کفن کے روپ میں، سیم ویٹ ہے، سیم انداز ہے، نیت بھی سیم ہے، الفاظ بھی تلبیہ کے سیم ہے، وہی رب کی کبریائی ہے، رب کی بلندی ہے، رب کی ثنا ہے، حمد ہے، سب ہے، اقرار ہے، سب ہے، مگر اس کے باوجود سے کیا کہا جائے گا؟ کیونکہ مال حرام کے ساتھ ہے نا، وَقِيلَ لَهُ لَا لَبَّيْكَ وَلَا سَعْدَيْكَ، تیری کوئی حاضری ہمارے پاس قابل قبول ہی نہیں ہے، نہ تیرے لیے کوئی سعادت مندی ہے، نہ کوئی خوشی ہے، نہ کوئی مزدہ ہے. کیوں؟ مالو کا حرام و سعیو کا حرام و زادو کا حرام و حجو کا معذور غیر معذور. اے عازم حج، مال حرام کے ذریعے آنے والے سن لے، لا لبیک ولا سعدیک، کوئی لبیک کوئی سعدیک نہیں ہے تیرے لیے. کیوں نہیں ہے؟ تو حرام کے مال سے رفت سفر باندھا ہے، تیری کوشش حرام کے مال کے ذریعے، تیری صحیح حرام کے مال کے ذریعے، تیرا زاد سفر حرام کے ذریعے، اس لیے تیرا حج نہ منظور ہے، نہ قبول ہے، تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے ہمارے پاس، کیونکہ اجر بہت ہے نا حج کا. آقا فرماتے ہیں، من حج ھذا البیت فلم یرفث ولم یفسق رجع کما ولدتہ امہ، کہ جو کوئی اللہ کے گھر کا حج کرتا ہے اور اس کے اندر کوئی گناہ کا کام نہیں کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو ایسا بنا دیتا ہے جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. یہ سعادت مندی کوئی نہیں ہے تیرے لیے.
یہ سعادت مندی ہے تو کس کے لیے ہے؟ رجا کما ولدت امہ کس کے لیے ہے؟ مالو کا حلال و زادو کا حلال و سیو کا حلال لبیک و سعدیک کا جس کو مزدہ سنایا گیا ہے اس کے لیے سعادت مندی ہے۔ تو اب مجھے یہ بتائیے، پہلے جو لوگ انڈیویجل بھی جا رہے ہوں گے تو مال کی تحقیق کرنا ہے پہلے کہ ان کا مال کیا ہے، ان کو خود کو تو معلوم ہوتا، یا اگر اتنا بھی غافل ہے، غفلت کے پردے پڑے ہوئے، تو کوئی جان پہچان کے آدمی سے پوچھنا، جو علم کے جاننے والے سے، میرا یہ بزنس ہے، میرا طریقہ ہے، اس کے مال حرام ہے حلال ہے، کیونکہ حس موٹی ہو جاتی ہے نا حرام کھاتے کھاتے، کیا کر رہا کیا نہیں کر رہا نہیں معلوم، انہیں حلال کو حرام سمجھتا، حرام کو حلال سمجھتا، سچ کو جھوٹ سمجھتا، جھوٹ کو سچ سمجھتا، خلاف شریعت کام کو شریعت متین کا حصہ سمجھتا، اور شریعت کے متین کے کام کو دخیانوسی کام سمجھتا، نعوذ باللہ۔ یہ ایسی ہوئی حص ہو جاتی، مطلب قلب اگر سیل ہو گیا یا قلب پہ سیاہ دھبا آ گیا تو یہ تمام چیزیں پیدا ہوتے۔ تو اب مجھے یہ بتائیے، آج کل جو ہمارے پاس ڈرامہ حج ہوز بول کے ایک ہے یہاں پہ نام پلی پہ، وہاں سے جو ہے لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، جو بھی گورنمنٹ کے سلیکٹ کردہ سبسڈی میں جانے والے بیچارے، خراب نہیں بولو، ان کی مرضی ہے، قبول نہیں کرنا اللہ کے ہاتھ میں، مگر جو ضابطہ اللہ رب العزت بتایا آقا کے ذریعے، اس کے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذریعے، وہ حدیث ہم نے پیش کرا۔ اور آقا جو بولتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، آقا جب یہ بول رہے ہیں تو اللہ کے حکم سے بول رہے ہیں، بغیر اللہ کے حکم کے آقا نہیں بولتے۔ اگر آقا اپنی مرضی سے بھی بولے تو ہاں نہ ہو جائے، نہ ہاں ہو جائے، اگر آقا ہاں کو نہ کہے تو نہ ہوتا ہے، نہ کو ہاں کہے تو ہاں ہو جائے، مگر تب بھی آقا نہیں بولتے، آقا اپنی رب کی مرضی سے بولتے ہیں۔ تو اذا حج رجل من مال حلال ووضع رجليه في الغرض وقال لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک وقیل له لبیک وسعدیک، یہ آقا فرما رہے ہیں۔ وإذا حج رجل من مال حرام ووضع رجليه في الغرض وقال لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک وقیل له لا لبیک ولا سعدیک، آقا فرما رہے ہیں۔ تو اب یہ لوگ اپنا فیصلہ کر لیں کس حد تک انہوں ٹھیک ہے۔ اب اس میں جو لوگ یہ مزدہ اللہ کی طرف سے سنایا جاتا ہے کہ لبیک و سعدیک، مگر یہاں پہ فاسقین، فاجرین، لٹیرے، پاکٹ پلیرا، غیبت خور، چغلی خور، جس کے ایمان کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کس کا ہوں گا تو ہوں گا بھی، نہیں تو نہیں ہے بھی، وہ لوگ جھنڈی بتا رہے ہیں، جیسا کہ ان کو اختیار ہے کہ جو ہے ان کو جھنڈی بتا کہ کون سا رواج ہے یہ، پہلے اس کو مزدہ کیا ملا کہ وہاں سے ملنے والے کے پاس سے کافرین، مشرکین، مسلمان نما فاسقین، فاجرین، ملٹی کلر، ملٹی ٹائپ، ملٹی فتنے پرور، وہ لوگ جھنڈیاں بتا کے رخصت کر رہی۔ تو اب ان کا اندازہ لگا سکتے کہ جو عازمین جا رہے ہیں وہ ان کا کرائٹیریا، ان کی کیٹیگری، کیسے لوگوں کا جھنڈی بتانا نصیب ہو رہا ان کو، اللہ معاف کرے، پہلے جھنڈی بتا رہے ہیں، کئی کی جھنڈی ہے، کئی کا رواج ہے، یہ مزدہ وہاں سے آنا ہے، لبیک و سعدیک کی صدا وہاں سے آنا ہے، لا لبیک ولا سعدیک کی صدا وہاں سے آتی ہے۔ یہ پورا شو آف، یہ ڈرامے، اللہ معاف کرے، ایسے حج سے، ایسی عبادتوں سے، ریاکاری کے ایسے ڈرامے، ایسے دکھاوے، اب پھر اس پہ ویڈیو بنتی، پھر وہ ویڈیو انسٹاگرام، فیس بک، واٹس ایپ اور کوسے ہے کہ پورے آل میڈیا، آل مکس فروٹ جوس پورا بن کے جو ہے اب پیش کیا، اب اس پہ سراہتے لوگ، ماشاء اللہ بولتا، کوئی وہ بولتا، وہ بتاس والے کو بولتا، جانے والوں کو بولتا، پتہ نہیں کس کو بولتا۔ اب انہیں گاڑی میں بڑھتے ویڈیو رہتا ہے حیران کی حالت میں، ارے کئی کو رے بھائی تماشے، تو حج کس کے واسطے کر رہا ہے؟ اللہ کے لیے حج کرنا ہے، اس کے بیت اللہ کا، اس کے گھر کا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اے لوگو تم اللہ کے لیے حج کرو، کئی کا حج البیت۔ اب وہ آگے ہے، من استطاع کی بات تو چل رہی ہے ہماری۔ اب جو لوگ پورے قاعدے قانون کے ساتھ حج کا سفر باندھتے ہیں،
جس کو اللہ رب العزت کی جانب سے لبیک و سعدیک کا مژدہ سنایا جاتا ہے، اب ان کے کیا کہنے سنیے آپ. صرف بیت اللہ میں داخل ہو گئے، ابھی کچھ پڑھے بھی نہیں، نہ طواف کرے، نہ عبادت کرے، نہ ذکر کرے، نہ سجدے کرے، نہ رکوع کرے، نہ قعود کرے، کچھ بھی نہیں. سنیے کیسی مژدہ ہے، کیسی سعادت مندی ہے. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من دخل البیت دخل فی حسنۃ وخرج من سیئۃ مغفورا لہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. جو کوئی حالت ایمان میں بہترین انداز جو اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے آقا اس کے حبیب کے علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذریعے، اس کریٹیریا، اس پیمانے کے ساتھ اگر جو ہے حج کو جا رہا ہے، تو وہ جب بیت اللہ میں داخل ہوتا ہے صحن کعبہ میں، تو پس وہ نیکیوں میں داخل ہو گیا. ابھی کوئی نیکیاں کر رہا نہیں، وہ کرنے کے بعد قبول ہوتی نہیں ہوتی وہ الگ بات ہے، مگر بغیر اس کے کرے کے تعدیل ارکان کوئی ادا کرے کے خالی داخل ہو گیا تو عبادت میں داخل ہو گیا، نیکیوں میں داخل ہو گیا، اور ساری اس کے ساتھ گناہیں جھڑ جائیں گے، اس کے سارے برائیوں سے نکال گیا انہیں. اور پھر مغفور لہ، یغفر لہ نہیں، بخشا جائیں گا نہیں، بخشا گیا، بخش دیا، خالی گھسا اندر. تو یہ سعادتیں ہیں، خالی اندر داخل ہوا تو سارے چیزیں ختم، سپرا صاف. نیکیوں میں داخل ہوا اور سارے برائیوں سے خارج ہو گیا، اور پھر بخشا گیا تو رجا کما ولدتہ امہ، جب بخشا گیا تو اس دن جیسا ہوا جس دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا، کوئی گناہ ہی نہیں کیا. اب کیسا دیکھیے آپ. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم فقال یا ایھا الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا. ادھر بھی وللہ علی الناس، اللہ کا خطاب، اور ادھر بھی یا ایھا الناس فرما رہے آقا. قد فرض علیکم الحج فحجوا، اے لوگو تم پر حج فرض کیا گیا ہے، تم حج کی کرنے کی کوشش کرو. فقال رجلا، کوئی شخص اٹھ کے بولے اکل عام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی خالها ثلاثا. اللہ اکبر اللہ اکبر. جب آقا نے یہ خطاب فرمایا تو ایک شخص اٹھ کے بولے، وہ صحابی رسول تھے جو ہجرت کے بعد ایمان لائے تھے، تو وہ عرض کرے، یہ بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج فرض ہے؟ تو سرکار خاموش ہوئے. پھر وہ صحابی رسول 3 مرتبہ یہ سوال کرے، سرکار 3 مرتبہ خاموش ہوئے، ناگوارا گزرا سرکار کو. اس کے بعد سرکار فرمائے خالا لو قلت نعم لو وجبت لما استطعتم. اگر میں ہاں کہتا تو ہر سال فرض ہوتا، اور تمہیں کسی کی استطاعت نہیں ہوتی تھی کہ ہر سال فرض ادا کرے. اس کے بعد فرماتے ہیں ثم خالا ذرونی ما ترکتم فلما قد هلك من كان قبلكم بکثرت سوالہم و اختلافہم علی انبیائہم. اگلی قومیں کثرت سوال اور انبیاء علیہ السلام سے غیر ضروری کی حجت اور اختلاف کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئی. میں تم کو جس قدر دے رہا ہوں اس قدر لو، جو چیز فرض نہیں ہے فرض مت کر لو. اس سے بھی وہی بات ثابت ہوئی. اور پھر میں جو کچھ حکم دیتا ہوں
تم تمہاری حیثیت کے مطابق اس کو کرنے کی کوشش کرو. فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ, استطاعت کے مطابق کرا کرو میں جو حکم دیتا ہوں. وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ فَادْعُوهُ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَادْعُوهُ, اور میں جس چیز سے منع کر دوں اس کو چھوڑ دو, غیر ضروری کی حجت مت کرو. پچھلے انبیاء کی امتیں کثرت سوال کی وجہ سے ہلاک ہو چکی ہیں. جو چیز آپ پہ لاگو نہیں ہو رہی لاگو کر لے کے ہلاک ہو گئے. آج آپ دیکھیں, آج پورے معاملات جو ہے ایکسٹرا فٹنگ ہے پورے. اب دیکھیے, یوم عرفے کا روزہ ایک روزہ رہنے کا حکم ہے. اب ایکسٹرا فٹنگ جو لوگ 10 روزے رہتے, خیر ہے وہ بھائی اچھی چیز ہے, نفل روزے سے اچھے سارے, پر حکم تو ایک ہی ہے. اب یوم عاشورہ کے لیے 2 روزے رہنے کے حکم ہے, 9, 10 یا 10, 11. کیوں کہ عاشورہ کا روزہ یہود بھی رہتے تھے. وہ کئی کو رہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یوم عاشورہ کے دن جو ہے فرعون کے ظلم سے نجات دیا تھا, فرعون کو ہلاک کرا تھا, تو اس کا شکر بجا لانے کے لیے یہود رہتے تھے. اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو یوم عاشورہ کے دن یہود کو روزے کی حالت میں پائے. تو بولے یہ روزہ جو رہ رہے تم کس بات سے رہنے پوچھے, تو بولے اللہ نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھا, فرعون کو غرق کرا تھا, تو اس کے شکر گزاری کی وجہ سے شکرانے میں روزہ رہتے ہیں. تو سرکار صحابہ کی طرف پلٹ کے بولے کہ ہمارا تو موسیٰ علیہ السلام سے تمہارے زیادہ قرابت داری ہے, لہذا تم 2 روزے رہو, کیونکہ ان کے تشبہ نہیں رہنا, متشابہ نہیں ہونا, کیونکہ من تشبہ بقوم فہو منہم, عبادت کے معاملے میں. تو وہاں ہے نفل روزے رہنا ہے تو 2 رہو, نہیں تو وہ بھی فرض نہیں ہے آپ کے اوپر, فضیلت ہے رہے تو. اب یہاں پہ کیا کرتے, 15ویں شعبان کی وجہ سے روزہ رہو بلکہ 1 روزے کا حکم دیا تھا, وہ 2 رہتے. ٹھیک ہے زیادہ رہو بھائی, مگر اس سے بہتر تو نفل روزے, اس سے بہتر تو فرائض کو مت چھوٹنے دو, کوئی حرام کاری ہونے مت دو, اپنے آپ کو نفس کے کنٹرول کرو. اب اس کے بعد اور ایک تماشا, حج کو جا کے آتے حاجی لگاتا, پھر زکاتی نمازی, زکات یا تو زکاتی نمازی, یہ کون سے طریقے ہماری ایکسٹرا فیڈنگ پورے سمجھے. ایک یار آپ بول کے کرتے, کیا عبادت ہے, اللہ کی عبادت ہے, اللہ کے لیے کرو, بتائیں کہیں کرتے ہم. تو ایسے فضیلتیں ہیں, ایسے سعادتیں ہیں. اور ہمارے پاس جو ہے سرکار کا حکم ہے کہ صاحب استطاعت پہ اللہ نے حج فرض کر دیا, اللہ کا بھی حکم ہے, سرکار کا بھی حکم ہے. اور پھر جو چیز فرض ہے اس کو فرض مت کر لو, بولے ہلاک ہو جائیں گے, بولے آخا ہلاک ہو جائیں گے. ہم کیا کرتے, جو ہے سو چیز کو چھوڑ دے کے نیت و چیز کو کر لیتے, ادھر سے چھوڑنے کی وجہ سے ہلاک اور پکڑنے کی وجہ سے بھی ہلاک, ڈبل ہلاکت ہے. آج مسلمان کا وہی معاملہ پورا. کوئی سمجھاتے ارے حج کو جا رہا بھائی, ارے جا رہا تو جا رہا بھائی, اس کے اوپر جب فرض بات تو جا رہا ہوں گا. اب اس کو حج کو جانے والے کو اتنی اہمیت دیتے کہ اپنے ماں باپ گھر میں بستر میں جو ہے مریض پڑے ہوئے رہتے, فریش رہتے, ان کی خدمت نہیں کر کے یہاں جاتا ہوں نہیں اس کی خدمت کرنے. کیا وہ تو حج کو جا رہے, حج کی خدمت. باپ دوا کی وجہ سے تڑپتے رہتا, باپ کو پیر دبانے کی ضرورت رہتی, تڑپتے رہتا, اور انہوں نکلے کان خاں. یہ کوسا اصول ہے, کوسا ارادہ ہے جو فرض ہے. ارے خدا کی قسم, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ اکرام جو ہے دوگ یمن سے ادھر سے آتے تھے کہ رسول اللہ علیہ وسلم ہمیں جہاد کا اذن دیجیے. تو بولے کہ تم کہاں سے آ رہے ہیں, فلاں کے. تو تمہارے گھر میں تمہارے ماں ہے, باپ ہے, کون ہے, دونوں بھی ہے. بولے جاؤ, اس سے بہتر ہے کہ جو ہے ان کی خدمت کرو, تمہارے کو اس سے بڑھ کے اجر مل گیا. اور یہاں پہ وہ چھوڑ کے حاجیوں کے بیگ اٹھانے کا کیا بولتے خادی میں حج کے لیے جا رہے ہیں, ماں باپ جو ہے گھر میں فریش پڑے ہوئے ہیں, دوا کے واسطے طرح طرح ہے. ارے خدا کی قسم 70 سال تک اگر کوئی مسلسل طواف کعبہ کر رہا ہے, 70 سال تک, سال کو ایک بار نہیں, روزانہ 24 گھنٹے 70 سال تک, اس کے بعد اگر وہ تحفہ ماں یا باپ کو کسی کو دینا چاہ رہا تو اس کی دی ہوئی تکلیف کی وجہ سے اگر ان کا آنسو نکلے ہیں تو وہ ایک آنسو کی قیمت نہیں چکا سکتا یہ ہدیہ. یہ اتنی بڑی نعمت رکھ لے کہ یہ نعمت کی چکر میں پڑے. یہ ملتی کہ نہیں, کہ جس کا حج کو تم جا رہے ہیں خادم کو, اس کی قبول ہوتی کہ نہیں ہوتی, اس کی پہلے حج قبول ہوتا کہ نہیں, کس کا تم جا رہے ہیں. یہاں تو گھر میں
ارے خدا کی قسم، صبح اٹھ کے مسکراتے اپنی ماں ہے یا باپ ہے، دونوں میں سے دونوں ہے یا دونوں میں سے کوئی ایک ہے، ان کو مسکرا کے دیکھنا، خالی دیکھنا حج مقبول کا ثواب ہے. نہ احرام، نہ پاک مال، نہ حرام مال، نہ حلال مال، کوئی اس کے اندر کوئی وہ نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے، نہ کوئی طواف، نہ کوئی احرام، نہ کوئی پابندی. احرام باندھنے کے بعد جو پابندی ہوتی ہے، کنگھی نہیں کرنا، بال نہیں کٹانا، ناخن نہیں کٹانا، خوشبو نہیں لگانا، تیل نہیں لگانا، سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنے، یہ جیسے تمام پابندیاں ہیں، یہ سارے پابندیوں کی ضرورت بھی نہیں ہے. خالی دیکھ لیا ماں کو یا باپ کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو، جو بھی باقاعدہ حیات ہے، جو بھی نعمت موجود ہے، ان کو دیکھ لیا تو حج مقبول کا ثواب ہے. روز دیکھ روز ثواب ہے. آقا کا فرمان ہے بھائی، مذاق نہیں ہے، دلگی نہیں ہے. مگر یہ عقل کے اندھوں کو ہضم نہیں ہوتی گفتگو. وہ سمجھتے کہ مشقت کے ساتھ گئے تو حج ہوتا ہوں گا. بھائی یہ نہیں ہوتا ہوں گا، سمجھتے ارے بیوقوف، یہ تو قبول کرتا ہے. آقا فرما دیے تو فرما دیے. ارے جنت جس کے صدقے میں پیدا ہوئی وہ ہستی فرما رہی ہے. ارے آقا فرما رہے ہیں، وجہ وجود کائنات، میں نماز پڑھاتا ہوتا، سورہ فاتحہ پڑھ چکا ہوتا، ضم سورہ شروع کرا ہوتا، اگر میری ماں رہتی، اگر مجھے آواز دیتی تو نماز پڑھ کر کے ماں کی آواز پہ لبیک کہتا بول رہی. یہ عبادت ہے، یہ رتبہ ہے. اور یہ مخدوش خیالات کے لوگوں کو اس کی اہمیت نہیں ہے. ماں باپ کو بے دریغ چھوڑ کر، ماں باپ کو اہمیت نہیں دیکھیں اور یہ کام میں لگے ہوئے اکثر. ماں باپ تڑپ رہے، خادموں کو ہٹاؤ، خود حج کو جا رہا سمجھا. حاضری میں حج کی بات کر دو. کسی کے ماں باپ گھر میں فریش ہے، وہ چھوڑ کے حج کو جا رہا تھا، وہ تو حج کا سفر. ارے تیرے واسطے حج فرض ہی نہیں ہے. یہاں دیکھ پہلے، یہ فرض ہے خدمت ان کی. اب کوئی مفتی ٹوٹوں کے پاس، ارے جانا بولو اللہ بلایا بھائی. ارے اللہ بلایا، اللہ تو بول رہا کہ تمام کنڈیشن کے ساتھ ہے بلانے کا. اب توفیق صاحب، اب آپ کا گھر ہے، آپ میرے کو بلانا نہ چاہ رہے، مگر میں زبردستی آ گیا تو آپ قبول کرتے. ارے آپ بلانا، اب میں بول رہا ہوں اللہ بلا بول کے، آپ بلا ہی نہیں میرے کو. اب بھائی لبیک و سعدیک کی خوشخبریاں کیسے دیکھیں. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. یہ لبیک و سعدیک کے لیے خوشخبریاں. ایک عمرہ دوسرے عمرے کے بیچ میں جو چیز رہتی ہے پورا گناہوں کا کفارہ ہو جاتا. اور حج مبرور یعنی جس کو مدعا سنایا گیا لبیک و سعدیک، زادو کا حلال، موالو کا حلال، وسعیو کا حلال، وحجو کا ماجور غیر معذور. ارے جس کا حج قبول کیا گیا اس کے لیے سوائے جنت کے اور کچھ نہیں. یہ لبیک و سعدیک کا ہے. اب اور ایک کا یہ اکثر جو دیکھتے ہیں، ہم بھی عمرہ گئے تو تماشے ہوتے مالک. کبھی سفر مدینہ پہ، سفر حرم میں رہے، جب طواف کعبہ کے وقت دیکھتے ہیں تماشے. اب میں جیسا، میں تو اللہ کرم سے مضبوطی سے ہوں، کوئی ایسا ہڈیاں وڈیاں انجیسا نہیں خراب ہے ابھی پورے، وہ شواس میں طاقت ہی ہے. ہم جیسے لوگوں کو جو ہے پاپڑا بیلنا پڑتا وہاں حضرت اسود کا بوسہ لینے. اب حضرت اسود کا بوسہ لینا فرض تو نہیں ہے نا ہماری، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے. سرکار لیے بوسہ لینا ہے نا. اب وہاں پہ کیا تماشا ہے دیکھیں آپ. پہلے تو اس کی فضیلت سنیے آپ. عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الحجر. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور کے چچا زاد بھائی، کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کے متعلق فرمایا. کیا فرمایا؟ واللہ لا یبعثہ اللہ تبارک و تعالی عز وجل یوم القیامت عینانی یبصر بہما ولسان ینطق بہ یشہد علی من استلمہ بحق. یہ
جو کوئی حجر اسود کا بوسہ لیتا ہے بحقین یعنی ایمان کی حالت میں، تو ویسے لوگوں کے لیے حجر اسود کو اللہ رب العزت روز محشر آنکھ دیں گا دو اور زبان دیں گا، آنکھ سے دیکھیں گا اور زبان سے گفتگو کریں گا، کون؟ حجر اسود، اور ان کے لیے گواہی دیں گا کہ جو ایمان کی حالت میں اس کا بوسہ لیے، سفارش کریں گے، شرط ایمان کی حالت میں۔ اب آئیے، جب وہ تو پہلے حرم حدود ہیں، صحن حرم ہے، آپ پھر دوران طواف ہیں، بوسہ لینے کی کوشش کرنے میں کونیاں مارتے، دھکے مارتے، دھکے مارتے، نہ مرد دیکھتے نہ خواتین دیکھتے۔ ارے میری پرسوں جب لاسٹ ٹائم گیا تھا، یہ اوپر کا وہی اڑ گیا تھا، شال احرام کا آدھا حصہ ہی نکل گیا، کہاں گیا نہیں معلوم، پھر کس کا کی ملا دالیا میں، اس کو میرا مل گیا ہوں گا شاید، میں سمجھتا ہوں نیچے پڑا ہوا تھا پھر دالیا میں۔ تو یہ تگو دو یہ ہے، ایک دوسرے کے یعنی امن خراب کر دے رہے۔ اب ایک حدیث پیش کرتا ہوں اس کے ریفرنس میں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن۔ قیل من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، صحابہ کی جماعتیں صحابہ کی محفل میں فرما رہے ہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ قیل من یا رسول اللہ، کون مومن یا رسول اللہ؟ قال علیہ الصلوۃ والتسلیم لا یأمن جارہ بوائقہ، ارے اس کا پڑوسی اس کی حرکتوں سے امن میں نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ تو پڑوسی سے ہٹاؤ جس کو دھکے مار رہے ہیں آپ، تو جب مومن ہی نہیں رہے آپ کا کئی کا بوسہ کدھر کا بوسہ آپ کا؟ تو حجر اسود جو گواہی دیں گا مومنین کے لیے دیں گے۔ آپ ایمان سے نکل جا رہے ہیں، اور حج بھی ہے تو ایمان والوں کے لیے ہے۔ آپ وہ چھوٹی چیز کے واسطے یعنی حج سے جو ہے ہاتھ دھو لے رہے ہیں آپ، شاید آپ کا حج قبول ہونے والا تھا ہوگا، مگر یہ حرکت کی وجہ سے ایمان سے نکل گیا۔ آپ ایمان سے نکلی بھی حالت میں جو ہے آپ طواف کر رہے ہیں، تو آپ کا طواف بھی کام کا نہیں ہے۔ تو یہ نکات کو سمجھنا چاہیے، لوگ سمجھنے سے خاص نہیں مالک، خالی موٹا موٹا جو بول دیا لوگ ختم خطہ اس پہ یالی دولہ۔ دیو تھم کت سمجھ رہے ہیں کہ بہت بڑا اچھا کام ہے۔ ارے آپ طریقے سے اطمینان سے باوقار انداز میں اپنے ایمان کو محفوظ رکھتے ہوئے، نہ مرد دیکھ رہے نہ خواتین دیکھ رہے، نہ پردے کی حرمت، نہ عصمت کی حرمت، نہ عزت کی حرمت کسی کی، کس کو کیا تکلیف ہو رہی تک نہیں معلوم، کھندر لیتے، کر لیتے، چڑھ لیتے ایک دوسرے کے اوپر، چیخا مار لیتے ہوئے، عجیب قسم کا جو حرکت کرتے ہوئے، پسینے پوچھ لیتے ہوئے، وہ بھی حدود حرم میں۔ ایک گناہ 1,00,000 گناہ کے برابر ہے، ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے، وہاں پہ ہی حرکت کر رہے ہیں لوگ۔ ایمان بچا لے کے جا کے وہاں سے ایمان اور تازہ کر کے لاتے ہیں، مگر وہاں جا کے ایمان سے ہاتھ دھو رہے ہیں۔ تو یہ کوسا حج ہوا، کوسی ترتیب ہوئی، کوسا فرض ادا کرنے جا رہے ہیں آپ۔ کیا وہ تو حضرت صاحب کا بوسہ ملا، حضرت کا بوسہ لیا۔ ارے بھائی کون بولے آپ یہ سب کرو بول کے؟ اب آئیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا عمل کیا ہے۔ عن عابس بن ربیعۃ رضی اللہ تعالی عنہ عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہ جاء الى الحجر الاسود فقبلہ وقال انی عالم انک حجر۔ ہائے 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 ہائے، کیا ایمان کی جولانی ہے، قربان جائیں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ حضرت عابس ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے کہ وہ تھے کعبۃ اللہ کے پاس، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تشریف لائے ایک مرتبہ، لا کے جو ہے اس کو بوسہ دی، حضرت اسود کو بوسہ دے کے حجر اسود سے مخاطب ہیں، انی عالم انک حجر، میں خوب جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع پہنچا سکتا ہے۔ لولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر میں میرے آقا و مولا کو تجھ کو بوسہ لے ہوئے نہ دیکھتا تو کبھی بوسہ نہیں لیتا، فرما رہے ہیں۔ یہ ہے، یہ ایمان ہے، یہ دین ہے، یہ دستور ہے، یہ شریعت ہے۔ پر ہم کیا ہے،
راہ پلٹ، پورا کل اس کو سمجھ گئے. ارے جبکہ حج کا جو کانسیپٹ ہے، جو فلسفہ ہے، جو روح ہے، اللہ رب العزت سے محبت میں، اس کی محبت میں وارفتگی کے ساتھ انتہائی فقیرانہ طریقے سے، عاجزی و انکساری کے ساتھ، انتہائی سادگی کے ساتھ، یونیفارم کوڈ کے ساتھ وہاں پہ حاضر ہونا ہے. اور حج کے کیا دائیں ہیں؟ اس کے محبوب، اس کے دوست خلیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اداؤں کو اللہ نے آپ کے لیے حج کے جو ہے فرائض قرار دیا، ارکان قرار دیا. ایک فقیرانہ انداز میں، عاجزی کے انداز میں، بال بکھرے ہوئے طواف کر رہے ہیں، ارد گرد پھر رہے ہیں، عاجزی کر رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں. اس کی شان کے سامنے جو ہے آپ عاجزی پیش کر رہے ہیں، اس کی شان الوہیت کے سامنے. یہ چھوڑ کے تنم تنی اکڑ بکڑ، ہم وہ گروپ سے، ہم وی آئی پی گروپ سے، ہم وہ فلانا ہے، ہم فلانا ہلٹن ہوٹل میں ہیں، ہم فلانا ٹاور میں ہیں، فلانا ہے، یہ الگ اوپر سے تکبر وہاں پہ. جبکہ یہ پابندی ہے کہ بادشاہ ہو یا کوئی ہو، ایک ہی لباس میں آنا ہے بغیر سلاوا، وہ بھی احرام کی حالت میں. تو یہ عالم ہے، نہ ٹوپی، نہ تاج، نہ کلغی، نہ مرغی ٹائپ، کوئی ٹائپ نہیں. تو وہ صاحب آئے تو اتنا تکبر ہے. اگر ان لوگوں کو چھوٹ دیتے، آپ اپنی مرضی کے حساب سے آو تو کوسے کوسے ٹائپ کے آتے تھے کہ مطلب کیا کیا چمکیاں لگا لیں گے، کیا کیا جوہرات لگا لیں گے. وہاں کوسا اظہار ہوتا تھا کہ خدا کی قسم. ارے وہ ایک عالمی کانفرنس کا کانسیپٹ ہے، اس میں پورے عالم کے حالات میں گفتگو ہونے کا کانسیپٹ ہے. وہ تو مٹائی دیے، وہ تو صرف جا رہے ہیں وہ طواف کرنا، صحیح کرنا، نہ کوئی احساس نہیں ایک دوسرے کا کون کیا تکلیف میں ہے. ایک دوسرے کو پوچھنے کا ہے، وہ اس کی بنیاد وہ ہے. ہر ایک کو کیا تکلیف میں ہے، کون کیا تکلیف میں. یہاں پہ تکلیف نیت والے کو تکلیف دیتے، تکلیف نیت والے کو تکلیف دیتے. تکلیف حیث والے کی تکلیف دور کرنا تو دور کی بات ہے. یا تو گفتگو سے تکلیف دیں گے، یا تو اس کو مالی اعتبار سے تکلیف دیں گے، یا جسنا بھی اعتبار سے تکلیف دیں گے، یا نہیں تو اس کے خاندان قبیلے کے بارے میں بول کے تکلیف دیں گے. کچھ بھی بہرحال ایذا پہنچانا جو ہے مقصد عین رہتا ہے. اور وہاں پہ جا رہے ہیں پھر حج کو. پورے دنیا کے حالات، اسلام کے جو ہے مسلمانوں کے ماننے، اسلام کے ماننے والوں کے حالات، کون کس کرب میں ہے، کیا تکلیف میں ہے، کون کس کی تکلیف کو کیا دور کر سکتا، وہ خطبہ دینا ہے، وہ احکامات دینا ہے، وہ نصیحت کرنا ہے. یونٹی کے ساتھ. جمعہ کا بھی وہی شاخ ہے، مساجد بھی وہی ہیں. مگر یہاں پہ مسجدوں میں آئے تو بھی، یہاں محلوں کے مسجدوں میں آئے تو بھی اکڑ کے تن کے جو ہے ایسا ٹھہر کے وہ کر کے. ارے خیریت نہیں لیتا، بازو والا تھا خیر، اس کی طبیعت پوچھو، اس کی تکلیف پوچھو، گھر میں کھانا ہے نہیں کھانا ہے، فقیر ہے، غریب ہے، امیر ہے، کون سی دکھ میں ہے، کوئی دوا کی ضرورت ہے، کوئی ایسے کی ضرورت ہے، کون سی ضرورت ہے. یہ تو ہے ہی نہیں، کانسیپٹ ہی نہیں مسلمانوں میں. کیا بولتے مسلمان ہے؟ تو اس لیے جو ہے مسلمان سرنگو ہیں، جگہ جگہ جوتے کھا رہے ہیں، جگہ جگہ حالات چمبو ہے. کیونکہ مسلمان ہی نہیں، جو چیز فرض نہیں ہے فرض کر لے رہے ہیں، جو چیز فرض ہے اس کو ترک کر کے رکھے ہوئے ہیں. کوشش عادت بندی ہے. سرکار کا کھلا حکم ہے، آقا جو حکم دیے اس کو تم استطاعت کے مطابق پورا کرنے کی کوشش کرو. وہ بھی اس پہ بھی بہت زیادہ ضرورت نہیں. آپ تمہاری اپنی استطاعت کے مطابق اس کو کرنے کی کوشش کرو، اور جس سے منع کرے اس سے تو منع رہو. جس کو بولے نہیں وہ ایکسٹرا فٹنگ، ہر معاملے میں ایکسٹرا فٹنگ ماری. نکاح مسجد میں کرتا، اس کے بعد 25 لاکھ 15 لاکھ 10 لاکھ شادی خانہ اسٹیجاں، وہ پورے تماشے. کیا تماشے مالی؟ سب ملوث کریں، سب ہم کو ملوث کریں اس میں. تماشا ہے یہ، کوئی ضرورت ہی نہیں اسراف کی. بہرحال اسلام کا پیغام صاف ستھرا ہے، اور بالکل
دین متین دین فطرت ہے، ہر ایک کو اس کی استطاعت کے قابل جو ہے احکامات ہیں، بڑی آسانی ہے۔ ارے مالک معمولی سفر میں نکلتے ہیں آپ کہیں تو ہر فرض نماز 4 رکعت والی قصر کرنے کا حکم ہے۔ آپ بولیں گے میں ہٹا کٹا ہوں، تھکا ہی نہیں، پلین میں آیا 4 پڑھوں گا وہ تو گناہگار ہو جائے گا، تو نماز ہی پڑھ رہا تو۔ جو آقا مقرر کر دیا صبح قیامت تک وہی ہے۔ خری تم بولیں گے اپنی مرضی لیں گے، ایسا نہیں ہے نا اضافہ۔ رمضان کے 30 روزے 29 روزے فرض ہے رمضان کے مہینے کے۔ اب مہینہ رمضان کا ہلالی اعتبار سے 29 رہتا ہے 30 رہتا۔ آپ بولیں گے نہیں میں جو ہے شوال کے روزے تو 6 ہے، وہ تو نفل الگ بات ہے، میں بولیں گے نہیں میں 40 دن کروں گا، تو بولیں گے یہ نہیں چلتا نا، حالانکہ عبادت ہی ہے وہ، پر چلنے والی نہیں ہے نا، دین مدین میں مداخلت ہے۔ اس لیے حج جس پہ فرض ہے اس پہ فرض ہے، جس پہ فرض نہیں ہے اس پہ فرض نہیں ہے، جس پہ فرض نہیں ہے انہیں فرض کر رہا وہ گناہگار، اور جس پہ فرض ہے انہیں نہیں کر رہا انہیں گناہگار۔ اللہ کی حکم کو نہیں ماننے کے برابر ہے۔ فرض رہ کے نہیں کرنا اللہ کے حکم کو نہیں ماننے کے برابر ہے، فرض نہیں ہے انہیں تگدو کرا وہ ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ تو تھوڑا 4 دیواری کے ذہن سے نکل کے باہر آنا ہے ہمارے لوگوں کو۔ صرف عالم فاضل اس کا نام نہیں ہے کہ جو ہے لبادے جیسا ہمارے اسلاف پہنتے تھے علم رکھتے ہوئے، ویسا لبادے ہم بھی ڈال لے کے سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو ہے بہت بڑے عالم فاضل، یہ ہونے والا نہیں ہے ایسا۔ یعنی بالکل صحیح طریقے سے اہل اللہ کے بارگاہوں میں ان کے سامنے زان و ادب طے کر کے پوری عاجزی ان کے ساری کے ساتھ خالص عالم دین سے اگر آپ علم سیکھیں گے تو اللہ رب العزت ضرور آپ کو توفیق بھی نوازیں گا۔ اگر آپ یہ کمرشل علماء کرائم کی صحبت میں رہیں گے تو وہی ریاکاری، وہی بٹے بازی، وہی اپنے جو ہے دنیا کمانے کی فکر میں رہیں گے لبادے ڈالنے کے، تو اس سے خود کا بھی نقصان، سماج کا بھی نقصان، دین متین کا بھی جو ہے بے حرمتی۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج ہم خار ہوئے تاریک خراں ہو کر۔ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مخالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، وما علینا الا البلاغ۔